عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی ہے کہہ رہے تھے بجلی بند ہے، دھاڑی بڑی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کی حالت میں دیکھ کے بتا سکوں گا، سنا ہے کہ تھوڑی سی اس کی داڑھی بن گئی ہے میری طرح۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلے گئے، کیا کہیں گے؟ پرسوں میں کہاوت ہوتی ہے، سفر کا مہینہ تو نکل گیا، پیچھے بلائیں جو ہیں ان پہ جھاڑو پھیرنا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی گزشتہ روز ایک نجی چینل کو انٹرویو دیا، آنے دے منصور علی شاہ صاحب کو، بتا دیتے ہیں اس حکومت کو یہ ہے وہ نہ چیف جسٹس بننے کا جو وجہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ اس شخص کا اصولوں پہ اور انصاف پہ سمجھوتا نہ کرنا تھا۔ اگر یہ ریزرو سیٹوں کے فیصلے میں حکومت کا ساتھ دے دیتا تو چیف جسٹس ہوتا۔ 27ویں ترمیم بھی آ رہی ہے، 28ویں بھی آئے گی، ترامیم تو ہوں گی نا۔ پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آتی ہے، کیا یہ ترمیم ختم کرے گی یا اسی کا فائدہ اٹھائے گی؟ پاکستان میں لوٹ کسوٹ کر کے پھر ہم وہی ہتھکنڈا استعمال کریں کہ باغم باغ باہر جائیں اور کندھے پہ چڑھ کے واپس آئیں۔ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ باہر آ چکی ہیں، رہا ہو چکی ہیں 9 مہینے بعد۔ آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ؟ نہیں، میں انشاءاللہ کل ان سے ملاقات کے لیے جاؤں گا۔ کیا لگتا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف لیڈرشپ میں آگے بڑھے گی؟ کیونکہ جب بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں لیڈرشپ نظر نہیں آتی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو اجلاس ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، ان تمام پروسیس کا میں حصہ نہیں ہوں۔ عمران خان صاحب کب تک باہر آ جائیں گے؟ ڈی چوک پہ 1 لاکھ سے زیادہ یعنی کم از کم 2 لاکھ لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کو اب آگے لے کے بشرا بی بی لیڈ کریں گی؟ وہ نہیں وہ کر رہی؟ خاتون خانہ ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں، آپ ایسے چیئر پہ بیٹھے گھوم رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کو دیکھتے ہیں پھر گھومتے ہیں، کیا ذہن میں آتا ہے ان کو جب دیکھتے ہیں پارلیمنٹ؟ شعر سناتے وقت جو ہیں شاید انہوں نے ایکسرسائز کی ہوگی، شعر یاد کیا ہوگا، پھر بھی غلط سنا گئے، مولانا صاحب نے تصحیح بھی کر دی۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں GNN اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، یقین کریں میرا بڑی خواہش تھی کہ میں ان سے ملوں اور آج انہوں نے ٹائم دیا، اور یہ ہمارے GNN پلس کے بڑے ہی شاندار اینکر ہیں سردار صاحب طیب صاحب، ان کی جانب سے ٹائم ملا ہے اور یہ ان کی بڑی مہربانی ہے، انہوں نے ٹائم دیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بہت شکریہ، قیامت کا خوش آمدید۔ سر قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلے گئے ہیں، کیا کہیں گے؟ الوداعیہ آپ کی طرف سے کیا، آپ سب کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں تو ان کو کس طرح الوداع کریں گے، کن الفاظ کے ساتھ؟ میں نے تو جب یہ ملازمت پہ تھے تو تبھی ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جسٹس منیر پرو ہے، اور پرسوں میں کہاوت ہوتی ہے کہ سفر کا مہینہ تو نکل گیا اور پیچھے بلائیں جو ہیں وہ اب ان پہ جھاڑو پھیرنا ہے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو خط لکھا ہے ریفرنس میں عدم شرکت کے حوالے سے جو وجوہات بیان کی ہیں، تو وہ خلاصہ کرتے ہیں منصور علی شاہ کے فائز عیسیٰ کی جوڈیشل کنڈکٹ کا۔ یہ تاریخ میں واحد جج گردانے جائیں گے جنہوں نے اپنی ہی ادارے یعنی کہ عدلیہ پہ کاری ضرب ثابت کی۔ یہ عدلیہ کو ڈیوائیڈ کرنے میں، کمزور کرنے میں اور انتظامیہ کا اس کو باجگزار بنانے میں اس نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ ناانصافی میں اس نے وہ تمام ریکارڈ توڑ دیے جو پہلے کے چیف جسٹس صاحبان جس طرح ثاقب نثار تھے یا افتخار چودھری، ان کے اور جسٹس منیر کے ریکارڈ توڑے۔ یہ بدقسمتی ہے پاکستانی قوم کی کہ ایسے نفسیاتی اشخاص جو ہیں جو ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں، اور یہ بھی افتخار چودھری کا لگایا گیا پودا تھا، اس کی ڈائریکٹ چیف جسٹس بلوچستان تعیناتی بھی سرے سے غیر قانونی اور غیر آئینی تھی، اور اس کے بعد جو ہیں اپنے دورے چیف جسٹس کے منصب کے دوران جس طریقے سے اس نے انصاف پہ چھری پھیری، پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں بے نشان کیا، لوگوں کو اٹھائے جانے کے مقصد جو اٹھایا جانا ہے، اغوا کیا جانا ہے، تشدد، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا ان مقدمات پہ یہ جس طرح فریق بن کے اس نے ان ظالم و جابروں کا دفاع کیا۔ پھر انہوں نے یک بعد دیگر ری کاؤنٹنگ کے نام پہ نون کو سیٹیں دلوائی۔ پھر اپنی ہی ایکسٹینشن کے لالچ میں انہوں نے ضمیر فروشی کے حوالے سے ریویو کا فیصلہ 2 دنوں میں دیا، اور اس کے اور ان گنت جرائم ہیں۔
وقت آئے گا ایسے لوگوں کا احتساب ہو، ان کو قانون اور عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کیا جانا چاہیے۔ محض یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی جرنل یا جج گزر گیا اور ریٹائر ہو گیا تو یہ ایگزمپٹ ہیں پراسیکیوشن سے۔ پاکستان میں ایسے آئین سازی کی ضرورت ہے کہ جہاں جج صاحبان نے عدالتی نظائر سے اور انصاف کے پیمانے سے ہٹ کے فیصلے دیے ہیں، تو صرف یہ کافی نہیں ہے کہ یا وہ فیصلہ کالعدم ہوا یا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا یا عمل درآمد ہوا، بلکہ ضرورت ابھی سمر کی ہے کہ ایسے منصفوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے، ان کا احتساب ہو اور ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ جیسے ذہنی طور پر مفلوج اشخاص کی جگہ جو ہیں وہ جیل ہے۔ بڑے سخت الفاظ آپ نے بولے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی گزشتہ روز ایک نجی چینل کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن سکتے تھے، لیکن یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں بنے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے رہنما یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری بات ہو گئی ہے، آنے دے منصور علی شاہ صاحب کو، بتا دیتے ہیں اس حکومت کو یہ ہے وہ ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ذہنوں میں تضاد پیدا کرتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ نہیں بنے۔ تو اس نہ چیف جسٹس بننے کا جو وجہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ نہیں، نہ چیف جسٹس بننے کی وجہ جو ہیں وہ اس شخص کا اصولوں پہ اور انصاف پہ سمجھوتا نہ کرنا تھا۔ ریزرو سیٹوں کا جو فیصلہ آیا، اگر یہ ریزرو سیٹوں کے فیصلے میں حکومت کا ساتھ دے دیتا تو وہ چیف جسٹس ہوتا، اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی ایک تھانہ بانا اس کا دکھا دینا کہ ماضی میں اس شخص کے ساتھ یا ان جج صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق رہا ہو۔ ایک منصف کے طور پہ جانے جاتے ہیں، ایک بیلنسڈ آدمی کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اور انتہائی پڑھے لکھے آدمی ہیں اور بڑا اچھا لکھتے ہیں۔ جس طریقے سے جو رویہ ان کے ساتھ کیا گیا امینڈمنٹ کے نام پہ، وہ توہین عدلیہ کی۔ اور ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو جسٹس یحییٰ افریدی ہیں، میں چونکہ کافی زمانے سے بالکل ان کے سامنے پیش ہوتا آیا ہوں، یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ ایک بیلنس جج ہیں، بڑے رکھ رکھاؤ والے ہیں، اور کوئی ایسی انگلی ان کی طرف نہیں اٹھ سکتی ہیں کہ انہوں نے کہیں انصاف کا خون کیا ہو یا کسی سیاسی یا عصبیت کا مظاہرہ کیا ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو اب یہ سوشل میڈیا پہ مہم سامنے آ رہی ہے، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے یحییٰ افریدی کی مخالفت کی ہے، بلکہ یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے کوئی ایک برا لفظ بھی کسی پی ٹی آئی کے، صرف اس بات پہ زور دیا ہے کہ سینیارٹی کا اصول پامال نہیں ہونا چاہیے تھا۔ باقی یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں ان کی کریڈیبلٹی پہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ہمیں کوئی شک نہیں ہے آج تک، اور امید ہے کہ بحیثیت چیف جسٹس جو ہیں ان سے توقعات ہیں، کیونکہ جس خاندان سے، جس قبیلے سے جو اس کے وجود میں جو خون دوڑ رہا ہے، وہ ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ یہ شخص جو ہیں کبھی بھی ناانصافی کے آگے جھکے گا نہیں۔ 26ویں ترمیم جو ہوئی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سامنے جو مسودہ رکھا گیا حکومت کی جانب سے، اس میں جو بھی امینڈمنٹس تھیں، جو بھی ان کو مسائل تھے، وہ سارے کے سارے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر میں باقاعدہ طور پہ وہ دور کیے گئے، ان کے خدشات، تحفظات دور کیے گئے، ان کے مطابق شکیں جی وہ جو نکالنے والی تھی وہ نکالی گئیں۔ پی ٹی آئی کے بندوں نے ووٹ بھی ڈالا، اور اب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں جی ہم اس کو چیلنج کریں گے، شعیب شاہین صاحب نے بیان دیا ہے۔ تو یہ باتیں ملتی نہیں ہیں، یا تو اس مسودے کو سرے سے ہی نہ مانتے، وہ میٹنگز میں نہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیٹھتے، جب ساری چیزیں مان لی، سارا کچھ، صرف ووٹ نہیں ڈالے، وہ بھی ووٹ کچھ آپ کے ایم این ایز نے ڈالے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ ایم این ایز نے تو پیسے لے کے ووٹ ڈالے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، ان کو شوکاس ہو گئے ہیں۔ عمران خان آپ مجھے بات مکمل تو کرنے دینا، آپ کا سوال آ گیا، مجھے جواب کرنے دیں۔ ایم این اے نے پیسے لے کے ووٹ ڈالے ہیں، جو مسودہ دیا گیا اس پہ ہمارے خدشات ایڈریس نہیں کیے گئے۔ کہاں ہم اس پروسیس کے فریق بن سکتے تھے کہ جی 3 سینئر موسٹ جج صاحبان جو ہیں وہ آئندہ کے لیے اسی کوشش میں لگے رہیں گے کہ حکومت وقت ناراض نہ ہو تاکہ ان میں سے کوئی بھی چیف جسٹس بن سکے۔ تو یہ کس طرح کی اس آئینی امینڈمنٹ تھی، اور
کیوں کر ہم سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ ہم اس پروسیس کا حصہ بنیں گے یا اس پروسیس میں ہم کو حمایت دیں گے. آئندہ کے لیے انہوں نے مہر ثبت کی ہے. ایک جیلی امینڈمنٹ ہے، نہ سینٹ پورا تھا، نہ قومی اسمبلی مکمل تھی، نہ اس میں جو ایم این ایز حکومت وقت کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اصلی تھے. فارم 47 پہ آئے ہیں. سینٹ میں کے پی کا حصہ ابھی تک سیٹیں فل نہیں ہوئی ہیں، ریزرو سیٹیں این اے میں خالی ہے. پھر ہمارے 11 لوگوں کو اغوا کیا، پیسے دیے، اور ان کو جا کے ان کے ذریعے اگر وہ نہ ہوتے تو یہ امینڈمنٹ کہاں سے ہوتی. تو اس طرح یہ اس امینڈمنٹ کو آئینی امینڈمنٹ قرار دینا، اس کو لیجیٹیمیسی کے حوالے سے شدید جو ہیں چیلنجز ہیں، اور یہ آئندہ عدالت میں سیٹل ہوگا کہ آیا یہ جو ہوا ایوان کے ذریعے. اور پھر سب سے اہم بات ہے ٹرائیکاٹمی آف پاورز، یعنی کہ ہر ادارہ عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ جو ہیں اپنے اسپیئر میں آزاد ہے یوں، اور یہ ہمارے آئین کی روح ہے. تو اس امینڈمنٹ کے ذریعے آپ نے عدلیہ کو باجگزار بنا دیا انتظامیہ کا. یہ سارے سوالات حل ہونے ہیں اس کانسٹیٹیوشنل چیلنج کے ذریعے جو ان امینڈمنٹس کو دیا جا رہا ہے. پاکستان کا آئین جو ہے وہ پارلیمنٹ کو سپیریئر کہتا ہے، مقننہ بعد میں آتا ہے. تو کیا اس سے پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوئی اس ترمیم سے؟ کیونکہ کوئی بھی جج غصے سے بھرا ہوا اپنی پسند کی تشریح کر کے کسی بھی منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتا ہے. کیا اس سے پہلے عدلیہ آزاد تھی؟ جیسے ثاقب نثار صاحب بھی تھے، کیا ان پہ حکومت کا اثر رسوخ نہیں تھا؟ اس سے پہلے اگر ہم 78 کی بات کریں بھٹو کے دور میں، تو کیا عدلیہ اس سے پہلے آزاد تھی اس ترمیم سے پہلے؟ عدلیہ جو ہیں بدقسمتی سے کوئی شاندار کردار نہیں ہے پاکستان کی سیاسی، آئینی اور کانسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ میں. بھٹو صاحب کے ساتھ ظلم ہوا، پیپل پارٹی کے ساتھ ظلم ہوا، سپریم کورٹ کے ذریعے اور ہائی کورٹ کے ذریعے. اس کے بعد ہمیشہ جب بھی ڈکٹیٹرشپ آئی ہے عدلیہ نے تائید اور تائید کی مہر ثبت کی ہے، چاہے وہ ایوب خان کا ہو، چاہے وہ مشرف کا ہو، ضیاء الحق کا ہو. ہر دور میں انہوں نے فیصلے دیے اور لا آف نیسیسٹی کے ذریعے. پھر یہاں تک بات موقوف نہیں، انہوں نے جس طریقے سے افتخار چودھری نے گیلانی صاحب کو رخصت کیا اور جس طریقے سے یہ توہین عدالت کے نام پہ منتخب نمائندوں کی توہین کا باعث بنے، یہ بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. عدلیہ نے یہ عوامل کر کے، بلکہ چند چیف جسٹسز نے ایسے کام کر کے پارلیمان اور سیاستدانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھاتی ہیں کہ عدلیہ جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ ہمیشہ استعمال ہوتی رہی، اور یہ بھی درست ہے. یہ جو آج یہ اس کا کردار تھا قاضی فائز عیسیٰ کا، تو قاضی فائز عیسیٰ نے تو وہی کیا جو نظام چاہتا تھا، اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی اور نواز شریف چاہتا تھا. اس سے پہلے جو چیف جسٹسز جن پہ سوالات یا جن پہ انگلیاں اٹھی ہیں ان کا بھی یہ کردار تھا. نواز شریف تو سیاست سے باہر ہے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہ کس طرح باہر ہے؟ وہ پنجاب میں بیٹھے ہیں، ریٹائرڈ لائف جی رہے ہیں، آج دبئی چلے گئے ہیں. وہ تو پنجاب کے صرف اب افتتاح کر رہے ہیں، وفاق میں تو ان کو کوئی نہیں. دیکھیں وہ اس کی پارٹی کی حکومت ہے، اس کی پارٹی جو ہیں بیسیکلی میرے خیال میں اس کی پارٹی کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا جانا چاہیے. موجودہ نظام میں، سسٹم میں جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، عدلیہ کے ساتھ ہوا ہے، ہر چیز یہ تعویل دے گی کہ اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے، میرا خیال ہے درست نہیں ہے. بڑا اہم کردار رہا ہے، بڑا اہم کردار رہا ہے نون کا، اور اب تو پیپل پارٹی کا، بالخصوص بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی ایک اہم کردار سامنے آیا ہے جو اس 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے کل کے ادا کیا. میں آج بالکل ایک ڈفرینٹ شیر افضل مروت صاحب کے پاس بیٹھا ہوں. بڑا مزہ آ رہا ہے کہ جو سچ ہے نا وہی بتا رہے ہیں آپ، اور بالکل ایک غلط پرسیپشن دی جاتی تھی. بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ نے کہا جی اب پیسے بھی چلے ہیں، کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد 27ویں ترمیم بھی آ رہی ہے، 28ویں بھی آئے گی؟ ترامیم تو ہوں گی نا. آئین جو ہے نا وہ کوئی ساکت تو نہیں ہوتا ہے. آلات کے تحت واقعات اور دنیاوی ڈیولپمنٹ کے تناظر میں آئین جو ہیں وہ تغیر ان میں ہوتا آیا ہے. یہ کہنا کوئی ترمیم نہیں ہوں گی، لیکن ترامیم جو ہیں وہ ہمیشہ عوامی مفاد میں، پبلک کے ویل بینگ کے لیے، پاکستانی ریاست اور پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے متعارف ہوتے ہیں. اچھا سر، عدلیہ کی آپ نے تاریخ دہرائی کے بڑے غلط فیصلے جو ہیں، اس کا مطلب کہ نواز شریف کو جو نکالا گیا تھا وہ بھی غلط فیصلہ تھا؟
لیکن بحیثیت قانوندان میں یہ کہوں گا، میں کسی ایسے فیصلے کی تائید نہیں کر سکتا ہوں جو آئین و قانون سے ماورا ہو. تو لہٰذا نواز شریف کا جو نکالا جانا تھا کہ بیٹے سے یہ تنخواہ لے رہا ہے، کیوں کر میں 32 سال کے اس لیگل پروفیشن میں ہوتے ہوئے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کروں، اور صرف اس وجہ سے کہ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے میں اس فیصلے کی جے جے کار کروں؟ قطعاً نہیں ہو سکتا ہے. وہ فیصلہ سراسر غلط تھا، غیر قانونی تھا، غیر آئینی تھا، بلکہ عدلیہ نے اپنا مذاق اڑایا تھا. نواز شریف کو نکالا جانا، گیلانی صاحب کو نکالا جانا، یا اور اسی طرح عدلیہ کے زور پہ اور ادھر نیچے جو ضلعوں میں گماشتے بٹھائے ہیں خان کو یک کے بعد دیگرے جو سزائیں دلوا رہے ہیں، وہ بھی تو عدلیہ کر رہی ہے. تو لہٰذا عدلیہ کا چاہے کسی دور میں، اس دن میں نے پارلیمان میں کہا کہ نہ آپ کا جج نہ ہمارا جج پاکستان کے جج ہونے چاہیے، پاکستان کے عوام کے جج ہونے چاہیے، پاکستان کی میں عدل اور انصاف کی بالادستی اور اس کے پروان چڑھانے کا موجب بننے والے جج چاہیے، ہمیں ایسے جج نہیں چاہیے. میں تو کب تک، آج اگر کوئی ان پہ مہربان تھا، مثال کے طور پہ قاضی فائزی صاحب جو کہ بیسیکلی نواز شریف کا بڑا ذاتی دوست تھا، وہ گزر گیا. اب جو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ترامیم جس نقطۂ نظر سے انہوں نے کرائی ہیں، اب اس کی کوئی گارنٹی دے گا کہ جن ججوں سے حکومت وقت کی توقعات ہیں وہ ان کے توقعات پہ پورا اتریں گے؟ ہو سکتا ہے یہ فیصلہ کریں کہ ہم عدل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پاکستانی عوام کے ساتھ، قانون اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پھر ان کا کیا ہوگا؟ پھر یہ کون سی ترمیم لائیں گے؟ آج چیف جسٹس کے جو استقبالیہ یا جو ریفرنس تھا، اس ریفرنس میں کتنے لوگوں نے، کتنے جج صاحبان نے شرکت کی؟ 4 ججز نہیں آئے اس میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ویسے مروت صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف آج اپوزیشن میں بیٹھی اور اس ترمیم کے خلاف ہے کیونکہ حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کل کو اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آتی ہے، کیا یہ ترمیم ختم کرے گی یا اسی کا فائدہ اٹھائے گی؟ دیکھیں، یہ سوچ غلط ہے کہ اس ترمیم کا حکومت کو فائدہ ہوگا. انہوں نے شارٹ ٹرم مقاصد حاصل کرنے تھے. ان کا خیال یہ ہے کہ کسی طرح جو ہے ان کی 8 فروری کی ریگنگ جو ہے وہ کھلنے نہ پائیں یا فیصلہ نہ ہونے پائیں، اور یہ جو نظام ہے کم از کم 4-5 سال ہم چلا سکیں تاکہ یہ اسمبلی میعاد پوری کر سکے اور پاکستان میں لوٹ کسوٹ کر کے پھر ہم وہی پرانا اتکنڈا استعمال کریں کہ باغم باغ باہر جائیں اور پھر جناب پھر کسی اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے واپس آئیں، جس طرح یہ نواز شریف آیا. اور سارے آئے ہیں، کس کا کہیں گے کون نہیں آیا؟ جی، تو اب یہ ہیں پاکستان میں جمہوریت کی آبیاری تبھی ممکن ہے کہ یہ نظریہ ہی لوگوں کا واضح ہو جائے کہ ہم نے اپنے بل بوتے پہ، عوام کے بل بوتے پہ پاکستان کا نظام چلانا ہے. بالکل. کبھی اس کو لایا جا رہا ہے، کبھی اس کی سواری ہے، کبھی اس کی سواری ہے. یہ جب تک ختم نہیں ہوگا، یہ سوچ جو ہیں، اور جو جس کا کام ہے، عدلیہ کام عدل کا، فوج کا کام دفاع کا، مقننہ کام قانون سازی کا، اپنے سفیئرز میں جائیں، اپنے کام چھوڑ کے دوسروں کے کاموں میں گھسے ہوئے ہیں. تو لہٰذا جب تک یہ اپنے کام سے کام نہیں رکھیں گے، عدلیہ کا ٹماٹروں کی قیمت سے یا چینی کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ جن جج صاحبان نے کبھی بجلی کی قیمتیں مقرر کر رہے ہیں، اسی طرح یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار رہا ہے ان الیکشنز میں، سیاسی اتار چڑھاؤ میں، یہ کبھی ان کا کام نہ ہو سکتا ہے، نہ ہونا چاہیے. اور جب تک سیاستدان یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ ہم نے سیاست خود ہی کرنی ہے، جو نان پولیٹیکل ایکٹرز ہیں ان کو قریب نہیں آنے دینا ہے، چاہے وہ عدلیہ میں ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ میں ہو، جہاں بھی ہوں. جی ہاں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بڑی خوبصورت بات کیا. اچھا بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ باہر آ چکی ہیں، رہا ہو چکی ہیں 9 مہینے بعد. آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ؟ نہیں، میں انشاءاللہ کل ان سے ملاقات کے لیے جاؤں گا. ابھی آج ہنگامی اجلاس بھی بلایا ہوا تھا، آپ شرکت نہیں آپ نے کی. کیا لگتا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف ان کی لیڈرشپ میں آگے بڑھے گی؟ کیونکہ جب بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں لیڈرشپ نظر نہیں آتی. کیا لگتا ہے آگے وہ لیڈ کر رہی ہیں؟ کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، ان کے جو اجلاس ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، ان تمام پروسیس کا میں حصہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اور 11 اپریل تک، 9 مئی سے لے کر 11 اپریل تک پاکستان تحریک انصاف کو عملاً میں نے چلایا ہے. بالکل. اور 11 اپریل سے لے کر آج تک جو ہیں، اب میں کسی فیصلہ سازی کا حصہ نہیں ہوں.
خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، ان کو میں نے یہ باور کرایا کہ اگر کوئی فیصلہ ہو احتجاج کا تو وہ احتجاج کمیٹی کے سپرد ہونا چاہیے، جس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ تو لہٰذا نہ انہوں نے کبھی چاہا ہے کہ میں ان کو کوئی رائے دوں، انپٹ دوں، نہ کسی اجلاس میں بلایا ہے، نہ کسی کمیٹی میں، اور نہ میری کوئی خواہش ہے کہ میں جو ہے اپنے تئیں ان کو کہوں۔ تو لہٰذا میں اس پروسیس میں اپنا مافی ضمیر عوام کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اگر کوئی اگری کرتا ہے تو کر لے، اور اگر کوئی اگری نہیں کرتا ہے تو لہٰذا میں اپنی رائے جو ہیں کسی کے لیے چینج نہیں کرتا ہوں۔ البتہ خان صاحب سے ملوں گا اور میں چاہوں گا کہ خان صاحب کو پرسویٹ کروں، اور اس پہ جو میرا نقطۂ نظر ہے احتجاج کے حوالے سے، اس پہ وہ ایک رائے بنا لے اور اسی پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے گڈ انف، کیونکہ خان کی رہائی جو ہیں وہ ہمارا اب فی الوقت سول ماٹو ہونا چاہیے، ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے، باقی باتیں جو ہیں بعد میں۔ لیکن اس پہ عمل درآمد، اس کی عملی تعبیر تبھی ملے گی جب احتجاج جو ہیں ان لوگوں کو سپرد ہو جو احتجاج صحیح معنوں میں کر سکے۔ اور انشاءاللہ اگر خان یہ فیصلہ کر دیتا ہے تو میں صرف احتجاج کی حد تک جو ہیں باقی پارٹی کے جو انتظامی فیصلے ہیں ان سیاستوں سے میں تنگ آیا ہوا ہوں، کسی کو نکالنا ہے، ہٹانا ہے، اندر کرنا ہے، میں ان چیزوں میں نہ کبھی جاؤں گا، نہ کبھی اس میں میری مداخلت کا کوئی شوق ہے۔ بالکل، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کب تک باہر آ جائیں گے؟ عمران خان صاحب تب باہر آئیں گے جب ڈی چوک پہ 1 لاکھ سے زیادہ، یعنی کم از کم 2 لاکھ لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں۔ حکومت تو نہیں بیٹھنے دے گی۔ حکومت کی مجال اگر عوامی غیظ و غضب، عوامی قہر ان پہ ڈا گیا نا اور عوام نکل آئے تو حکومت کیا چیز ہے؟ اور یہ حکومت فرضی جیلی حکومت، ہماری حکومت ہونی چاہیے تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ 17 ایم این ایز کی تعداد کو سٹریچ کیا، کہیں سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ کا استعمال کیا، کہیں الیکشن کمیشن کا استعمال کیا، کھینچتے اب پی ایم ایل این جو ہیں وہ 17 ایم این اے، ان کی تعداد کم و بیش 140 145 ہو گئی ہے ایم این ایز۔ تو لہٰذا یہ حکومت جیلی حکومت ہے، پنجاب کی جیلی حکومت ہے، یہ فارم 47 پہ الیکٹ ہوئے ہیں، تو ان کی کیا قدر و منزلت ہماری نظروں میں؟ ہمیں پتہ ہے نا، پوری میڈیا کو پتہ ہے، پاکستان کے عوام کو پتہ ہے، یہ سارے جو ہیں قبضہ مافیا ہیں۔ اور کب تک وہ کہتے ہیں نا بکری کی ماں خیر منائے گی، ایک دن تو آنا ہے۔ عوام نے جن کا ووٹ چوری کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کس لیے بیٹھے ہیں؟ چوری کر کے جب آپ اقتدار کو چوری کر کے وہاں بیٹھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مقاصد یہ تو نہیں ہے نا کہ میں نے عوام کی خدمت کرنی ہے، عوام کو حق دلانا ہے۔ عوام کا حق تو آپ نے چوری کیا ہے، آپ کے مقاصد ذاتی ہے، آپ نے لوٹ کسوٹ کر کے بھاگ جانا ہے۔ تو جس طریقے سے یہ، اور یہ 2-3 سالوں میں ساری چیزیں عوام کے سامنے آئیں گی، یہ تاریخ بن رہی ہے پاکستان کی۔ صرف ایک چیز کا گلہ ہے، یہ وہ وقت ہیں جب قوم کو، پاکستانی قوم کو اپنی پاکستانیت، اپنی قومیت کا احساس دلانا چاہیے۔ دنیا کی کسی بھی، ایران میں ہوتا، افغانستان میں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عوام حکومت کو یا ریاست کو یہ کرنے دیتے۔ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، دھڑلے سے ہو رہا ہے، معیشت خراب، دیگر گوں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، پیٹرول، پھر امن و امان نہیں ہے، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، چینا جھپٹی ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، مینیز خرید رہے ہیں۔ یہ کس معاشرے میں ایسے حالات ہوں گے اور عوام جو ہیں گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی پہ تماشا دیکھے گی کہ ہاں آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا؟ غیور قومیں جو ہیں وہ دوسرا موقع اس طرح نہیں دیتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا ایک دن عوام پاکستان اپنے گھروں سے 2 قدم باہر نکلے نا، نظام ہی مملکت کا مفلوج ہوگا۔ اور پھر کیا خان کی رہائی، ان سب لوگوں نے ایسے گدے کے سر کے سے جو سینگ غائب ہو گئے اسی طرح غائب ہونا ہے، بھاگنا ہے۔ یہ عوامی غیظ و غضب کا سامنا نہیں کر سکتے۔ عوام نکلے گی بھی تو آگے لیڈرشپ نظر نہیں آتی، اس لیے پھر وہ واپس گھروں میں چلی جاتی نہیں، ہے۔ یہ مسئلہ تو ہے نا۔ لیکن لیڈرشپ بھی نکلنی چاہیے، مسئلہ تو ہے نا۔ ہاں، اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن شاید ایک وقت کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں سارے۔ نہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی مصلحت کام نہیں آئیں گی۔ ایک وقت آئے گا، مجبور ہو رہے ہیں، دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔
بلکہ لگائے جا چکے ہیں. اب کیا بشریٰ بی بی کے قیادت کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اب آگے لے کے بشریٰ بی بی لیڈ کریں گی؟ نہیں, وہ نہیں وہ کر رہی. خاتون خانہ ہے, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ وہ لیڈ کریں گی, نہ خان نے کبھی اپنے اہل خانہ کو سیاست میں آگے آنے کی کوئی حوصلہ افزائی کی ہے. تو یہ ویسا غلط پرسیپشن ہے. آج انہوں نے ہنگامی اجلاس بلایا, اگر ہو جاتا وہ یہ خبر غلط ہے, کوئی ہنگامی اجلاس نہیں بلایا ہے. اس کی ترجمان مشال یوسفزئی نے اس کی تردید کی ہے. چلیں جی, بڑی شاندار گفتگو تھی. آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں, آپ ایسے چیئر پہ بیٹھے گھوم رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کو دیکھتے ہیں پھر گھومتے ہیں. کیا ذہن میں آتا ہے ان کو جب دیکھتے ہیں پارلیمنٹ میں؟ کون سی ویڈیو؟ مجھے تو علم نہیں ہے. بڑی زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے, سارے ہنس رہے ہیں دیکھ کے. وہ شعر والی بات کر رہے ہیں آپ, وہ جو ارشاد کا ہے, یہ میں نے دیکھی ہے کہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. مطلب آپ دیکھ رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو ایسے دیکھتے ہیں, شہباز شریف صاحب آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر سیدھا منہ کر لیتے ہیں. آپ اپنی موج میں ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. تو کیا ویسے شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں؟ شہباز شریف صاحب ویسی کرسی پہ آرام سے ٹکتے نہیں ہیں. آپ ان کو دیکھیں نا, کبھی ادھر کبھی ادھر, بالکل وہ شکر ہے وہ ریوالونگ چیئر کو گھما کے نہیں رکھتے ہیں, آرام سے بیٹھا کریں. وزیر اعظم پاکستان کے منصب پہ وہ قابض ہیں. لیکن وہ تو یہ جو ویڈیو کا آپ بات کر رہے ہیں نا, میاں صاحب شعر سنانے کھڑے ہو گئے. ہاں وہ والی. اور پہلی دفعہ آیا تو قوم کو شعر سنایا, اور شعر کیا سنایا؟ عدلیہ پہ تازیانہ لگایا. تو شعر سناتے وقت جو ہیں شاید انہوں نے بڑی ایکسرسائز کی ہوگی, شعر یاد کیا ہوگا, وہ پھر بھی غلط سنا گئے. مولانا صاحب نے تصحیح بھی کر دی. آپ نے کہا جی بے ذوق لوگ تھے جو تصویر دیکھ کے آئے ہیں. نہیں, وہ میں جب تقریر کر رہا تھا تو میں نے کہا یہ ہمارے لوگوں کی ضمیر آپ نے خریدے, اربوں روپے دیے. انہوں نے کہا نہیں, یہ اپنے ضمیر کے مطابق چلے. نون کے جو ہمارے دوست تھے, ہمارے ایم این ایس, انہوں نے, میں نے کہا اچھا, تو میں نے کہا فی سبیل اللہ ووٹ دیا ہے. کہتا ہے جی نواز شریف کو ووٹ دیا ہے. میں نے کہا پھر تو بڑے بے ذوق لوگ تھے. یعنی کہ دیکھیں, نواز شریف ایک زمانے میں لیڈر تھا, اب اس کی لیڈری, اس کی قیادت, سیاسی قد و کاٹ جو ہیں, ہمارے دوسرے دوست اوہن چودھری, اور اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. وہ بھی فارم 47 پہ الیکٹ ہو کے آیا ہے, اور یہ بھی فارم 47 پہ. کہاں کا نواز شریف جو قانون کی حکمرانی اور ووٹ کو عزت دو کی بات کرتا تھا, آج فارم 47 پہ نظریں تو ان کی جھکی ہوئی ہے. ان کو پتہ ہے اندر سے تو یہ چور ہے. ان کو پتہ ہے کیا کر چکے ہیں یہ, عوام کی نظروں میں اپنا اعتماد, اپنی عزت, سب کچھ کھو چکے ہیں. اور یہ کب تک چلے گا؟ خان کو کب تک یہ اندر رکھیں گے؟ لیکن ایک اہم باتیں وہ یہ ہیں کہ وہ پنجاب کی وہ پگڑی کی عزت کی باتیں کرنے والا, ایک وقت میں ساؤتھ ایشیا کا جو ایک بڑا لیڈر ہوا کرتا تھا, آج اس کی قدر و منزلت کیا ہے, کہاں پہ اس نے اپنے آپ کو پہنچا دیا. اور ہر روز ان کی قدر و منزلت گھٹتی ہی جا رہی ہے. آج پاکستانیوں کی نظر میں یہ تمام لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتا ہے, چاہے سونا ہی کیوں نہ ہو, مٹی بن جاتا ہے. تو لہذا ان کی توقیر اور عزت اور قدر و منزلت پاکستانیوں کی نظر میں کیا ہے؟ پبلک میں نہ یہ جا سکتے ہیں, نہ یہ کوئی الیکشن میں کوئی ووٹ لے سکتے ہیں. بس یہی 2 نمبر کام ہیں. 26ویں آئینی ترمیم اس طریقے سے کرا دی, فلاں حکومت گرا دی, فلاں کو اغوا کیا. یہ آپ نے ضمیر کی بات کی, بار بار اربوں روپے کی بات کی. جب سینیٹر چیئرمین سینٹ کو کرنا تھا منتخب, تب جن ایم این ایز نے ووٹ ڈالے تھے اپوزیشن کے, وہ ضمیر ٹھیک تھے, اب ضمیر خراب ہے. ایم این ایز تو چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹ نہیں ڈالتے. مطلب سینیٹرز نے جو ووٹ ڈالے تھے اپوزیشن کے اس وقت, جب مراد سعید صاحب نے یہ کہا تھا کہ اپنے ضمیر کے مطابق دیے ہیں جی سب نے ووٹ. نہیں, دیکھیے جو بھی جس وقت بھی ضمیر فروشی کو ایوان میں, باہر, کیمرے کے سامنے کوئی بھی ڈیفینڈ کرے گا تو وقت کا تازیانہ ضرور لگتا ہے. تو لہذا نہ میں نے کل, نہ سال پہلے, نہ 5 سال پہلے کبھی کسی غیر قانونی غیر آئینی کام کی حمایت کی ہے, چاہے کسی دور میں ہو, دور پی ٹی آئی کا ہو, نون کا ہو, پیپل پارٹی کا ہو. غلط کو غلط کہنا چاہیے, کوئی آسمان نہیں گر پڑتا ہے. ہمیشہ کہوں گا اور آئندہ بھی کہوں گا, اور یہی وجہ ہے کہ غلط کو غلط کہنے کی وجہ سے مجھے پارٹی کے اندر بہت ساری تکالیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
لیکن میں وکیل ہوں، 32 سال میں یہ چیزیں میرے ذہن میں کندہ ہو چکی ہیں. میں سیاسی مسئلاتوں یا ڈسپلن کے نام پہ ظلم کو، جبر کو، لاقانونیت کو جو ہیں کوئی جواز فراہم نہیں کر سکتا. مروت صاحب آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کیا بیک گراؤنڈ آپ کا؟ ایسے بے دھڑک بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنی پارٹی کی پالیسیوں کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ، ایسے آپ کو کبھی ڈرا ہوا نہیں دیکھا؟ نہیں، ڈر جو ہے نا، ڈر کے مقام سے ہم کب کے گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور کیا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ ہم نے نوجوانی میں یہ چیز سیکھی تھی کہ قانون سب سے طاقتور ہیں، اور ہم چاہتے ہیں، اور قانون کی حکمرانی جس معاشرے میں نہیں ہوتی ہیں وہاں عدل، وہاں جمہوریت، وہاں دستور کی بالادستی پنپ نہیں سکتی ہے. تو لہٰذا ہمیشہ زندگی بھر ہم نے یہ ترویج کی، تبلیغ کی، لوگوں کو ہم نے ہمت دی ہے، یعنی ہمت پہ اکسایا ہے. کوئی اس کو بغاوت کہے تو پرواہ نہیں. لوگوں کو ہم نے قانون کی بالادستی پہ یقین دلانے کے لیے یونیورسٹیوں میں گیا ہوں، پڑھایا ہے بحیثیت منصف. یہ کس طرح یہ 2 لوگوں کو یا 3 لوگوں یا 3 اداروں کے ڈر سے ذہن سے نکل سکتی ہے، اور کتنی عمر ہماری رہ گئی ہے باہر باقی. اور جہاں تک وہ اپنی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا نا کہ پارٹی میں ڈسپلن اور فلاں، کیا کیا میرے ساتھ نہیں ہوا. یعنی کہ انہوں نے حتیٰ اپنے تئیں تو مجھے نکال ہی دیا، ہاں اپنے تئیں تو نکال ہی دیا. اس سے زیادہ کوئی میرے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ عوام تو آپ کے ساتھ، اور عوام میرے ساتھ تھے نا، ورکر میرے ساتھ تھے. ورکروں کے وہ نعرے تھے جو ثوابی کے جلسے میں، اسلام آباد کے جلسے میں اور لاہور کے جلسے میں لگے کہ آئینے میں ان کو شکل نظر آ گئی. آج بھی ورکروں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا. میری کوئی، بیرسٹر گور صاحب میرے چیئرمین ہیں اور میں احترام کرتا ہوں. باقی رہی بات پارٹی کے اندر، نہ کبھی پہلے کسی کی خانی مانی تھی اور نہ آئندہ مانوں گا. خان کے ساتھ ملوں گا، خان کے حکم کا میں تابع ہوں، اور خان کے حکم کی خلاف ورزی کبھی کی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ چیزوں کی ڈر اور خوف جو ہیں وہ اب کی سپاری نہ بن چکا ہے. اور کیا ہمارے سیاسی مقاصد ہے؟ وزارت قطعاً نہیں، کوئی منصب قطعاً نہیں. ہم نے مانگا کیا ہے؟ سب سے مشکل کام احتجاج کا، جو یہ نہیں کر سکتے، جو یہ نہیں چاہتے ہیں. تو لہٰذا یہی احتجاج جو ہیں، اسی نے 9 مئی کے بعد جو ہم نے کیا، لوگوں کے دلوں میں مقام پا لیا. اور اب جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مزید یہ کرے گا تو یہ تو اور ابھرے گا. تو لہٰذا مجھے دور رکھا جا رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ چلو مجھے دور رکھو بے شک، لیکن خود تو کرو. لیکن اگر خود بھی نہیں کر پا رہے ہو تو خان کے قاص کو نقصان ہو رہا ہے. بہت شکریہ. عوام کے دلوں میں کیسے نکالیں گے مروت صاحب کو؟ پارٹی سے نکال بھی دیں تو. لیکن عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی ہے، کہہ رہے تھے کہ بجلی بند ہے، دھاڑی بڑی ہوئی ہے. تو آپ تک آپ کا انٹرویو جو ہے شیطان کی آنکھ کی طرح لمبا ہو گیا. اب اس کو مختصر بھی بس کریں. یہ آخری سوال تھا. ہاں کرے. عمران خان صاحب کی حالت پہ بات کر رہا تھا. عمران خان صاحب کی حالت میں دیکھ کے بتا سکوں گا. سنا ہے کہ تھوڑی سی اس کی داڑھی بن گئی ہے میری طرح. تو انشاءاللہ ملوں گا، اور مل کے میں انشاءاللہ خان صاحب کو اپنے تئیں تمام حقائق سے جو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ خان صاحب کو لمیٹڈ ایکسیس ہے، مخصوص لوگ ملتے ہیں، اور یہی اس کے آرا بننے کا سبب بنتے ہیں. ملوں گا انشاءاللہ. تو میں خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش. بالکل جی، مروت صاحب سے ہم نے کھل کے بات کی ہے، اور یہ آخری سوال تھا کیونکہ اس سے پہلے کہ مجھے مزید جھکتیں لگتی تو میں یہ اپنا پروگرام جو ہے یہی ختم کرتا ہوں. اس پوڈ کاسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. اپنے میزبان زین ناصر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.